رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ماشاءاللہ یہ آپ حضرات کے جمعہ کا پروگرام ہے اور آج آپ کا ماہانہ امتحان بھی ختم ہوا ہے، تو دونوں نسبتیں اس پروگرام کو حاصل ہیں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک سورت ایسی نازل فرمائی جس کا نام سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ہر نعمت کو ذکر کرنے کے بعد یہ پوچھا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جنات اور انسان یہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کب تک جھٹلاتے رہو گے؟ ان سب نعمتوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شاہ نے تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا اور تعلیم قرآن سے پہلے اپنی رحمانیت اور صفت رحمت کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا اور جو قرآن پاک بھیجا اور جو وحی بھیجی، یہ رحمان ہونے کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے انسانوں پر رحم کھا کر، جبکہ اس وقت لوگوں کا بہت برا حال تھا، لوگ پریشان تھے، ہر چھوٹا بڑے سے ستایا ہوا تھا، ہر بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا تھا، ہر طاقتور کمزور کو کھایا جا رہا تھا، پورے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ایسے ماحول کے اندر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت بنا کر دیا اور قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہ کیوں؟ انسانوں پر رحم تھا، رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو کہ رحمان ہے اس نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، اصل معلم قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا قرآن پاک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ رحمان ایسی سورت ہے، جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ جل شانہ خود پڑھ کر سنائیں گے سورہ رحمان، اتنا اچھا لگے گا وہاں۔ تو سورہ رحمان کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اور پھر فرمایا خلق الانسان، انسان کو بنایا، حالانکہ انسان کو پہلے بنایا اور قرآن کی تعلیم بعد میں دی، لیکن قرآن کی تعلیم کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کو پڑھے اور سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی تعلیم کو پہلے بیان فرمایا اور تخلیق انسانی کو بعد میں بیان فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا فرمایا، خلق الانسان، اور پھر یہ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے علمہ البیان کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا۔ یہ بیان بھی آنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں اور ہر ایک کو نہیں آتا بیان، اللہ تعالیٰ کسی کو سکھاتے ہیں بیان اور کسی کو نہیں سکھاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جو صلاحیت اور خصوصیت عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت سے علماء ایسے ہوئے کہ وہ بہت زیادہ علم رکھتے تھے لیکن بیان نہیں کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے، اور بہت سے علماء ایسے ہوئے جو کہ بہت اچھا بیان کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سحر البیان مقرر تھے۔ جب وہ بیان شروع کرتے تھے عشاء کے بعد سے تو فجر ہو جاتا تھا اور فجر کے وقت جب بیان ختم کرتے تھے تو لوگ آس پاس دیکھتے تھے کہ یہ بیان ختم ہو گیا،
کوئی انگریز کی نہیں ہوگی، میری ہوگی۔ اور وہ اتنی تقریر کرتے تھے انگریزوں کے خلاف، لیکن انگریزوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان کو پکڑنے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے ایسے ایسے علماء پیدا کی۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کے شیخ الاسلام بنے، یہاں بھی شیخ التفسیر تھے، ان کی تفسیر ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے حاشیے میں۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست مخالف تھے۔ جب سعودی عالم نے ایک بار یہ چاہا کہ گنبد خضرا کو گرا دیں، اسی کمرے میں انہوں نے برابر کر دی، تو سوچا لوگوں نے کہ گنبد خضرا کو بھی گرا دیا جائے۔ جب وہ بات یہاں پہنچی تو یہاں سے علماء دیوبند نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر بادشاہ سعود کے سامنے اتنی زبردست تقریر کی کہ بادشاہ رونے لگا اور کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی ہے، بیان دی۔ جو شخص کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس میں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو بیان یہ بھی سیکھنے کی چیز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من البیان للسحر، بات بیان میں جادو جیسا اثر ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کی تقریریں بڑی اثر انداز ہوا کرتی تھیں، مؤثر ہوتی تھی، بڑی تاثیر ہوتی تھی ان کی تقریروں کے اندر، اور وہ خالص توحید کو بیان کرتے تھے۔ فتوحات ربانی کے نام سے ان کے خطبات میں تقریریں ہیں جو جماعت فنون اسلامی کے نام سے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ تو بڑی عظیم الشان تقریریں ہیں۔ بنیاد الطالبین کی کتاب ہے تصنیف۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے، اتنا متاثر بیان ہوتا تھا کہ لوگ سن کر کے کچھ بے ہوش ہو جاتے تھے، مر جاتے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے فلاں آدمی کی تقریر سن کر لوگ مر جائیں گے، کوئی جلسے نہیں کرتے، لیکن اس زمانے میں وہاں ان کے جلسے میں اور ان کی مجلس میں بہت لوگ جمع ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان میں تاثیر کری۔ تو یہ کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سے حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کا ملکہ عطا فرمایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک بار دہلی کے اندر کچھ لوگوں نے کہا، قرآن پاک پر اعتراض کیا کہ یہ کیسا کلام ہے۔ تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے جلسے کے اندر 10 منٹ تک ایسی اردو میں تقریر کی کہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ فصیح اردو تھی، بہت اعلیٰ درجے کی اردو تھی۔ تو انہوں نے ایسی تقریر کی 10 منٹ تک کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ اس کے بعد یہ فرمایا تم میری اردو کی تقریر کو نہیں سمجھ پا رہے ہو تو قرآن پاک کو کیا سمجھو گے، کیونکہ اعلیٰ درجے کی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ عالم میں نازل ہوا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اسی دنیا کے اندر ایسے حضرات کو مسلسل بھیجا جو پچھلے لوگوں کی نشانیاں تھے، تاکہ ان کو دیکھ کر ہم کو یقین آ جائے کہ جب وہ یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے جن کا ہم نام لیتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم بیان سکھایا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بیان سیکھیں۔ بیان کے ذریعے آپ مخاطب کر سکتے ہیں سامنے والے کو اور اس کو اپنی بات بتا سکتے ہیں۔ یہاں ایک گروپ ہے حضرت مفتی عبدالرشید صاحب مسکین رحمۃ اللہ علیہ، جو زمانے میں نائب مفتی رہے اور وہ اتنے بڑے زبردست آدمی تھے کہ اس زمانے میں ایک تحریک چل رہی تھی، ایک باطل فرقہ پیدا ہو گیا تھا اور وہ لوگ جلسے کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا عبدالرشید مسکین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے جلسوں میں جا کر ان کے خلاف تقریر کرتے، اتنی بڑی بات ہے، ان کے جلسے میں جا کر ان کے خلاف تقریر کرتے اور لوگوں کو گمراہی سے بچاتے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب مسکین رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ایک ہی صحت میں گھر تھا یہاں پر،
زیادہ صحت میں گھر نہیں تھے تو بہت ہو گئے، تو وہ ڈنڈا لے کر اس صحت میں گھر کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے۔ اگر کوئی مسلمان آتا اس کو ڈنڈا مار کے بلاتا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو برائی کو وہ ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع بلسانه، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکے، فإن لم يستطع بقلبه، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا سنو۔ تو اللہ تعالی شاہ نے ان کو بڑی صلاحیت عطا فرمائی، یہ صلاحیت اور یہ جذبہ آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور یہ سوچیں کہ ہم جیسے بن جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہر چیز میں کمال عطا فرمایا، اور فصاحت اور بلاغت کے اندر اور تقریر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ملکہ عطا فرمایا، بہت زیادہ مہارت عطا فرمائی۔ ایک بار دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا آپس میں، اسلام کے آنے سے پہلے بھی جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور اس وقت بھی کچھ پرانی باتیں ادھر کی ادھر انہوں نے کہہ دی، انہوں نے ادھر کہہ دی، بات بڑھ گئی آگے اور قریب تھا کہ دونوں قبیلے آپس میں خون خرابے پر نوبت پہنچ جائے اور جھگڑتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے خطاب فرمایا، تقریر فرمائی، اور ایسی تقریر فرمائی